اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک شہر میں ایک رئیس رہا کرتا تھا۔ وہ بہت خدا ترس اور نیک انسان تھا، لیکن اس کا ایک بیٹا تھا جو بہت مغرور تھا۔ وہ رئیس اپنے اس بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا۔ اپنے بیٹے کو سمجھاتا کہ بیٹا، یہ دنیا کی دولت اور مال یہیں پہ رہ جانا ہے، بہترین مال وہ ہے جو غریبوں کے کام آئے، جس سے مسکینوں کو کچھ نفع حاصل ہو۔ اور اپنے بیٹے سے کہتا تھا کہ بیٹا غریبوں پہ خرچ کرو، اس کے طفیل اللہ تمہیں اور دے گا۔ لیکن بیٹا مال و دولت کے نشے میں اس قدر مغرور تھا کہ باپ کی باتوں کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور رئیس بیچارہ بیمار ہو گیا۔ جب وہ عمر کے بستر پہ تھا تو اس نے اپنے بیٹوں کو ایک وصیت کی۔ اس نے کہا، بیٹا، میرے مرنے کے بعد میرے پیروں میں یہ پھٹے پرانے موزے پہنا دینا۔ میری خواہش ہے مجھے قبر میں اسی طرح اتارا جائے۔ باپ کا مرنا تھا کہ غسل و کفن کی تیاریاں ہونے لگی۔ چنانچہ حسب وعدہ بیٹے نے عالم دین سے وصیت کا اظہار کیا، مگر عالم دین نے اجازت نہ دیتے ہوئے فرمایا، ہمارے دین میں میت کو صرف کفن پہنانے کی اجازت ہے۔ مگر لڑکے نے کافی اصرار کیا، جس کی بنا پر علماء شہر ایک جگہ جمع ہوئے تاکہ کوئی نتیجہ نکل سکے۔ مگر ہونا کیا تھا، لفظی تکرار بڑھتی گئی۔ تمام علماء کرام نے اس کو سمجھایا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن بیٹا نہ مانا اور باپ کو موزے پہنا کر جنازہ قبرستان لے آیا۔ جب مولوی نے موزے دیکھے تو جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ اس لڑکے نے مولوی کو بہت لالچ دی، اس کی محنت بھی کی، لیکن وہ نہ مانا۔ آخر تنگ آ کر اس نے اس کو دھمکی دے دی تو مولوی جنازہ چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے بے شمار مولویوں سے رابطہ کیا، لیکن کوئی نہ مانا، یہاں تک کہ اس نے خود جنازہ پڑھنے کا ارادہ کر لیا۔ جب وہ والد کی میت کے پیچھے کھڑا ہوا تو لوگوں نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور سب کے سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اس نے لوگوں کی بہت محنتیں کی، لیکن کوئی نہ مانا اور ایک مسئلہ بن گیا۔ سب لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میت کو کفن کے سوا کوئی چیز نہیں پہنائی جا سکتی۔ لیکن بیٹا بضد تھا، وہ کسی صورت نہیں مان رہا تھا۔ اسی اثناء میں ایک شخص وارد مجلس ہوا اور بیٹے کو باپ کا خط تھما دیا، جس میں باپ کی وصیت یوں تحریر تھی، میرے پیارے بیٹے، دیکھ رہے ہو کثیر مال و دولت، چاہو ویشم، باغات، گاڑی، کارخانہ اور تمام امکانات ہونے کے باوجود اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ میں ایک بوسیدہ موزے اپنے ساتھ لے جا سکوں۔ ایک روز تمہیں بھی موت آئے گی، آگاہ ہو جاؤ کہ تمہیں بھی ایک کفن ہی لے کے جانا پڑے گا۔ لہٰذا کوشش کرنا کہ جو مال و دولت میں نے ورثے میں تمہارے لیے چھوڑا ہے، اسے استفادہ کرنا، اسے نیک راہ میں خرچ کرنا، بے سہاروں کا سہارا بننا، کیونکہ جو واحد چیز قبر میں تمہارے ساتھ جائے گی وہ تمہارے نیک اعمال ہوں گے۔ پیارے بھائیو اور دوستو، دنیا کی مال و دولت، کارخانے، گاڑیاں، بینک بیلنس، یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ جو چیز ہمارے ساتھ جائے گی قبر میں ہوں گے صرف نیک اعمال۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ والسلام۔